الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا جَازَ إِبْطَالُ عَمَلِهَا۔ بے شماری میرے عزیز بھائیوں، افعال قلوب کے بارے میں چل رہی تھی۔ افعال قلوب کے بارے میں عرض کیا تھا کہ افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل سے صادر ہوتے ہیں اور اعضاء اور جوارح کا ان سے کوئی دخل نہیں ہے۔ افعال قلوب کیا عمل کرتے تھے؟ افعال قلوب مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے تھے اور دونوں کو اپنا مفعول بنا کر نسب دیتے تھے۔ افعال قلوب 7 تھے جی، 3 شک کے لیے، 3 یقین کے لیے، جو کہ مطلب بحث جو ہے سابقہ بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ابھی جو نقطہ اور درس کا آغاز ہو رہا ہے وہ یہ ہے، یہاں توجہ فرمائیں کہ یہ افعال قلوب جب 2 مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں، وہ جو مبتدا خبر تھے اور مفعول بنے تھے، جب ان کے درمیان میں آ جائیں افعال قلوب، یا یہ اپنے 2 مفعولوں کے آخر میں چلے جائیں، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ ان کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے، یعنی ان کا عمل آپ دیں تو بھی ٹھیک ہے اور ان کے عمل کو باطل کر دیں تو بھی جائز ہے، دونوں کام ٹھیک ہیں۔ کون سا کام بہتر ہے جی، عمل دیں یا نہ دیں؟ تو اس قول کے مطابق دونوں برابر ہیں۔ افعال قلوب 2 مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں یا دونوں مفعولوں کے آخر میں چلے جائیں تو ان کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہیں۔ لیکن ایک قول اور ہے اس کے مقابلے میں، وہ کہتا ہے کہ جب افعال قلوب 2 مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو اس وقت ان کا عمل کرنا بہتر ہے، دوسرا قول یہ کہتا ہے۔ اور جب افعال قلوب 2 مفعولوں کے آخر میں آ جائیں تو ان کا عمل کا باطل ہونا جو ہے نا یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ یعنی جب یہ افعال قلوب 2 مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو عمل کرنا بہتر ہے، دوسرا قول کہتا ہے، اور آخر میں آ جائیں تو ان کے عمل کا باطل کرنا جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ یہ ایک مطلب ہے ہمارا آج کی بحث کا۔ اس کے ساتھ جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علمت اور رأیت افعال قلوب میں سے ان کے شروع میں اگر حمزہ آ جائے، علمت اور رأیت کے شروع میں اگر حمزہ جائے تو یہ پھر 3 مفعول چاہتے ہیں۔ 2 ان کے پہلے تھے اور ایک ان کے شروع میں جب حمزہ لگ گیا ہے تو اس وقت یہ 3 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، 3 مفعولی نا اس وقت یہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے عربوں سے مثلا اس طرح سنا گیا ہے۔ البتہ یہ بات مد نظر رہے ہمارے کہ یہ جو بات کی ہے نا علمت اور رأیت کے شروع میں حمزہ آ جائے تو 3 مفعولی ہیں، یہ فقط ان 2 سے سنا گیا ہے، یہ فقط علمت اور رأیت کے بارے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باقی افعال قلوب ہیں سب کے شروع میں حمزہ لگ جائے تو وہ 3 مفعولی بن جائیں، نہیں، علمت اور رأیت کے شروع میں لگے تو یہ پھر جو ہیں 2 کی بجائے 3 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ البتہ اخفش ایک نحوی ہے، اخفش نحوی کا کہنا ہے کہ نہیں آغا صاحب، ٹھیک ہے نا، علمت اور رأیت جو ہے ضروری نہیں کہ آپ ان کے شروع میں لگائیں، سب کے شروع میں نا، اخفش نحوی کہتا ہے سارے افعال کے شروع میں حمزہ لگا دیں تو یہ پھر 3 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ کہا جس طرح علمت اور رأیت کو آپ نے کہا حمزہ لگانے سے 3 مفعولی، باقی بھی اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ اخفش نحوی البتہ اس طرح کا قائل ہے، تو انشاءاللہ مثالیں جو ہیں بیان کروں گا آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ ساتھ کچھ اور ہے، انبا، نبا، اخبارا، خبرا، یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ 3 مفعولی ہیں، یہ 3 مفعولی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا نا علمت و رأیت کے شروع میں حمزہ لگ جائے تو 3 مفعولی ہے، ٹھیک ہے۔
فقط یہ دو میں اور باقیوں میں نہیں ہے، لیکن اخفش کہتا ہے سب کے شروع میں حمزہ لگ جائے تو، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فعل ہیں جو 3 مفعول نہیں ہیں۔ مثلاً کیا ہے جی، انبا، نبا، اخبرا، خبرا، یہ جو ہیں 3 مفعولی ہیں۔ یہاں ذرا غور فرمانا کہ یہ جو 3 مفعول ہیں، 3 مفعول، ایک فعل کے 3 مفعول، ان میں پہلے کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، پہلے کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ آخری جو 2 مفعول ہیں، آخری 2 کے بارے میں یہ ہے، حذف کرنا چاہیں تو دونوں کو اکٹھا حذف کر دیں، باقی رکھنا چاہیں تو دونوں کو باقی رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مفعول کو باقی رکھیں آخری 2 میں اور ایک کو حذف کر دیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ آخری 2 مفعول جو ہیں، جو 3 مفعولی ہیں، آخری 2 مبتدا اور خبر ہے، نہیں ہو سکتا۔ مبتدا اور خبر حقیقت میں جو شروع ابھی نہیں بیان کیا تھا کل کہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر ایک ہیں، تو جائیں گے بھی تو ساتھ، رہیں گے بھی تو ساتھ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آخری 2 میں سے ایک کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے، اور ایک کو باقی رکھیں۔ جی یہ جو 3 مفعولی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور جو آخری ہیں ان میں ہمارے اختیار ہے، چاہیں تو دونوں کو حذف کر دیں، باقی رکھیں گے بھی تو دونوں کو باقی رکھیں گے۔ کیوں دونوں اکٹھے ہیں؟ کیونکہ مبتدا اور خبر ہیں حقیقت میں، دوسرا تیسرا مفعول۔ اس بنیاد کے اوپر اب انشاءاللہ عبارت میں تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا، جب یہ افعال بین مفعولیہا 2 مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں، او تأخرت عنہما یا 2 مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں، جاز ابطال عملہا، جاز اذا کا جواب، اذا شروع میں نہیں تھا، اذا توسطت او تأخرت، اس کا جواب کیا ہے؟ جاز ابطال عملہا، افعال کے یعنی افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ مثل جیسے زیدن، زنانتو، قائمن، یہاں کیا ہوا ہے بھلا؟ یہاں افعال یہاں جو افعال قلوب میں سے زنانتو ہے، یہ 2 مفعولوں کے درمیان میں آیا ہے، زیدن، زنانتو، قائمن۔ زنانتو جب درمیان میں آیا ہے تو یہاں اس کا عمل باطل ہو گیا ہے، یعنی زیدون پڑھ رہے ہیں، قیمون پڑھ رہے ہیں، درمیان میں آیا ہے تو اس کا عمل باطل ہو چکا ہے۔ وَزَیدًا زَنَنْتُ قَائِمًا، زنانتو زید اور قائم 2 مفعولوں کے درمیان ہے، لیکن یہاں اس کا عمل ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، زیدًا قائمًا، یعنی کیونکہ جائز تھا تو ایک مثال دی جس میں عمل کو باطل کیا ہے، اور دوسری دی ہے درمیان میں آ کر کہ عمل اس کا ہوا ہے۔ وَزَیدٌ قَائِمٌ زَنَنْتُ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب افعال قلوب جو ہیں کیا 2 مفعولوں کے آخر میں چلے جائیں، اس آخر کی مثال دے رہے ہیں، زیدٌ قائمٌ زننتو، یہاں بھلا کیا ہوا ہے؟ یہاں عمل باطل ہوا ہے، یہاں اس کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ وَزَیدًا قائمًا زننتو، یہاں اس کا عمل ہوا ہے، زیدًا قائمًا ہوا ہے، زننتو بعد میں ہے۔ فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ، فَإِعْمَالُهَا افعال قلوب کا عمل کرنا، وَإِبْطَالُهَا اور اس کا باطل کرنا، حِينَئِذٍ اس وقت، حِينَئِذٍ اس وقت یعنی کب؟ جب یہ 2 مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں یا آخر میں آ جائیں، اس وقت کیا ہے؟ متساویان، برابر ہے، یہ نہیں کہ کسی کو مطلب ہے اہمیت زیادہ ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں، 50-50 ہیں، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، اور بعض نے فرمایا ہے، اِنَّ اِعْمَالَهَا اولا علی تقدیر التوسط، اِنَّ اِعْمَالَهَا افعال قلوب کا عمل کرنا بہتر ہے، کب جی؟ بعض نے کہا ہے علی تقدیر التوسط، جب افعال قلوب وسط میں آ جائیں، 2 مفعولوں کے وسط میں آ جائیں تو ان کا عمل کرنا بہتر ہے۔ وَإِبْطَالُهَا اولا علی تقدیر التأخر، اور افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا بہتر ہے، علی تقدیر التأخر، جب افعال قلوب مؤخر ہو جائیں، یعنی جب بعد میں آئے 2 مفعولوں کے
تو اس وقت ان کا عمل کا باطل کرنا کیا شابس اولا ہے۔ وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ صَارَ مُتَعَدِّيَيْنِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِلَ، اور جب حمزہ کو زیادہ کیا جائے فی اول علمتو اور رأیتو کے شروع میں جب حمزے کو زیادہ کیا جائے سارا متعدیین الی ثلاثت مفاعیلا، تو یہ علمتو اور رأیتو 3 مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں، پھر یہ 3 مفعولوں چاہتے ہیں۔ نحو جیسے علمتو زیدن امرن فاضلن، جی یعنی علمتو تھا نا، حمزہ لگا تو 3 ہو گئے، زید 1 مفعول، امر دوسرا، فاضلن تیسرا۔ اسی طرح ارأیتو امرن خالدن عالمن، امر 1 خالدن 2 عالمن تیسرا مفعول ہے۔ معنی کیا ہے ان کا؟ علمتو زیدن امرن فاضلن، البتہ بعد میں بھی بتا رہا ہے میں نے بتلایا زید کو، علمتو زیدن میں نے زید کو بتلایا، امرن فاضلن کہ امر فاضل ہے، ورأیتو امرن خالدن عالمن میں نے امر کو دکھلایا، میں نے امر کو دکھلایا کہ خالد عالم ہے۔ فزیدہ فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر، فزیدہ فیہما، فیہما یعنی علمتو اور رأیتو، علمتو اور رأیتو میں حمزہ کے سبب سے ایک اور مفعول کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، زیادہ کیا گیا ہے۔ فیہما علمتو اور رأیتو میں بسبب الحمزۃ مفعول آخر، حمزہ کے سبب سے ایک اور مفعول کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کیوں جی کیوں؟ لأن الحمزۃ للتثییر، کیونکہ حمزہ متعدی کرنے کے لیے ہے، للتثییر یعنی متعدی کرنے کے لیے ہے۔ فمعنى المثال الاول، معنى المثال الاول، پہلی مثال کا معنی یہ بھی بتا رہے ہیں، وہ جو تھا علمت زیدن امرن فاضلن، ٹھیک ہے، اس کو یہ معنی خود بھی بتایا جا رہا ہے۔ پہلی مثال کا کیا معنی ہے جی؟ حملت زیدن علی ان یعلم امرن فاضلن، حملت زیدن میں نے زید کو توجہ دلائی، میں نے زید کو ابھارا، کس بات پہ؟ علی ان یعلم امرن فاضلن کہ وہ امر کو فاضل جانے، میں نے زید کو توجہ دلائی کہ وہ امر کو فاضل جانے۔ ومعنى المثال الثانی، دوسری مثال کا معنی وہ جو تھا ارأیتو امرن خالدن، وہ دوسری مثال کا معنی کیا ہے؟ کر کے بتا رہا ہے معنی بھی، حملت امرن علی ان یعلم خالدن عالما، میں نے امر کو اس بات پر ابھارا کہ وہ خالد کو عالم جانے۔ حملت امرن میں نے کیا کیا شاباش؟ میں نے امر کو اس بات پر ابھارا، ان یعلم خالدن عالما کہ وہ خالد کو عالم جانے۔ وذالک مخصوص بہذین الفعلین دون اخواتہما، ذالک یہ بات مخصوص ہے ان 2 فعلوں سے۔ ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو حمزہ لگاتے ہیں اور وہ 3 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے فعل، یعنی یہ مطلب جو بھی اوپر بیان ہوا یہ مخصوص ہے ان 2 فعلوں کے ساتھ، علمتو اور رأیتو کے ساتھ مخصوص ہے، حمزہ لگے گا تو 3 مفعول بن جائیں گے۔ دون اخواتہما، علمتو اور رأیتو کے اخوات کے بغیر، ان کے جو ظاہر ہے باقی بھی ہیں نا، سبتو زنانتو خیلتو وغیرہ وجدتو، ان میں یہ بات نہیں ہے، وہ اس کے اخوات کہلاتے ہیں۔ وَهَذَا مَسْمُوعٌ مِّنَ الْعَرَبِ، یہ عربوں سے سنا ہے، سنا گیا ہے یہی بات، خلافاً للأخفش، اخفش ناوی کے خلاف۔ اخفش جی کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهُ أَجَازَ زِيَادَةَ الْمَعْنَى فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، اخفش ناوی نے حمزے کی زیادتی کو ان تمام افعال میں جائز قرار دیا ہے، سب میں جائز ہے۔ دلیل قیاساً علی علمتو و رأیتو، علمتو اور رأیتو پر قیاس کرتے ہوئے، کہا ان 2 میں نہیں لگایا، باقیوں میں بھی لگا سکتے ہیں۔ نحو جیسے اظننتو و آصبتو و آخلتو و اوجدتو و اذعمتو زیدن امرن فاضلن، معنی کرتے ہیں۔ اچھا ایک ایک کو لیتے ہیں اور آگے زیدن امرن
اس کے ساتھ ملانا ہے نا، کیونکہ ساری مثال نا انہوں نے اکٹھی دی ہے۔ مثلا ہم ایسے کہیں گے اظننت زیدن امرن، پھر احسبت زیدن امرن، ایک ایک کو لا کر آگے فٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اظننت زیدن امرن، میں نے گمان کرایا زید کو کیا کہ امر فاضل ہے، میں نے زید کو گمان کرایا کہ امر فاضل ہے۔ اگلی مثال جی، احسبت زیدن امرن فاضلا، میں نے معلوم کرایا زید کو کہ امر فاضل ہے، میں نے معلوم کرایا زید کو کہ امر فاضل ہے۔ وَأَخَلْتُ زَيْدًا أَمْرًا، میں نے خیال دلایا زید کو کہ امر فاضل ہے۔ وَأَوْجَدْتُ زَيْدًا أَمْرًا فَاضِلًا، میں نے بتلایا، ٹھیک ہے نا، زید کو کہ امر فاضل ہے۔ وَأَزْعَمْتُ زَيْدًا أَمْرًا فَاضِلًا، میں نے گمان کرایا زید کو کہ امر فاضل ہے۔ ایک ایک لائیں گے آگے، اس کی مطلب ہے تطبیق بنائیں گے اس کے ساتھ۔ اور آخری جی نکتہ، وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ أَيْضًا، یعنی یہ فعل انبا نبا اخبر خبر بھی تتعدی الی ثلاثت مفاعل، تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ ویسے تین کی جو تمیز ہوتی ہے نا وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے، لیکن یہاں مفاعلہ پڑھا ہے، مفاعلے نہیں پڑھا، کیونکہ یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی جو جری حالت ہوتی ہے نا وہ فتح کے ساتھ آتی ہے، اس وجہ سے مفاعلہ کیا ہوا مطلب جی، یعنی انبا نبا اخبرہ خبرہ جو ہیں یہ تین مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں۔ علم، آپ جان لیں، انہ لا یجوز حذف المفعول الاول من المفاعیل الثلاثہ، تین مفعولوں میں سے پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یجوز حذف المفعولین الاخیرین معا، لیکن آخری دو مفعولوں کو حذف کرنا اکٹھا جائز ہے۔ ولا یجوز حذف احدہما بدون الاخر، اور ان دو مفعولوں میں ایک کو حذف کرنا دوسرے کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، کما مرہ، جیسے گزرا۔ مثلا علمت میں ہم نے کہا ہے کہ دو مفعولوں ہیں تو دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔